نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم رب زدني علما آمين يا رب العالمين۔ انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ استقبال رمضان یعنی ویلکم رمضان پروگرام ہے یہ۔ انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں تین چیزیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم قرأت اور قرآن کی تلاوت سے اس کو شروع کریں گے، کیونکہ ہر خیر کے کام کا آغاز قرآن کریم سے ہی ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دعا جو سپلیکیشن ہے اس کی کیا اہمیت ہے، کیا امپورٹنس ہے، اور رمضان میں خاص طور پر کیا اس کی اہمیت ہے، اور اس کو ہم آیت نمبر 186 آف سورہ بقرہ اس کی روشنی میں انشاءاللہ اس کی اہمیت کو جانیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے استاذہ ہیں تسنیم آپا، ان کے ذریعے سے آپ لوگ رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو جانیں گے انشاءاللہ، کہ اس میں کیا کرنے والے کام ہیں، کس سے اجتناب کرنا ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے کہ ہر رمضان کو ہم نے کس طرح سے گزارنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو نا اتنے بابرکات لمحات ہوں اور ہم ایسے ہی کہیں کھانے پکانوں میں یا ان تمام چیزوں میں ضائع کر دیں۔ تو اس کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ انشاءاللہ آپ ہمارے استاذہ سے جانیں گے۔ اور انشاءاللہ ہم سب سے پہلے زونی کو انوائٹ کریں گے کہ وہ تلاوت قرآن کرے۔ الحمدللہ آپ سب زونی کو جانتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، اور ماشاءاللہ شی کنڈکٹ سو مینی کلاسز، اور نورانی قاعدہ وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں، اور سب سے چھوٹے ہیں ہماری کلاس میں، سب سے چھوٹے وہ الحمدللہ۔ تو شی ول اسٹارٹ ود تلاوت قرآن انشاءاللہ۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 186 تک وہ تلاوت قرآن کریں گے انشاءاللہ۔ جی زونی انشاءاللہ۔ جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر،
ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جزاکاللہ خیرن کثیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 to 186. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تقوی کی صفت پیدا ہوگی، تمہیں تقوی کی صفت پیدا ہوگی. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کھول کر رکھ دینے والی ہے. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اسے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا. اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو. اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بن جاؤ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. الحمدللہ. انشاءاللہ اب ہم تلاوت قرآن کے بعد یہ جو آیت ابھی ہم نے زونی میں تلاوت کی، آیت نمبر 186 دعا کے متعلق، انشاءاللہ ہم اسی کا تذکرہ کریں گے کہ رمضان میں دعا کی اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا اہمیت بیان کی ہے اور کیا فضیلت ہے دعا کی، اور ہاؤ اٹ از کنیکٹڈ ٹو رمضان سو مچ کہ دعا جو ہے ایکچولی دعا جو ہے تمام عبادتوں کا مغز ہے. مغز کسے کہا جاتا ہے؟ اسنس، یعنی کسی بھی پھل کا جو گودا ہوتا ہے نا، اس تو پھل کا گودا ہی ہم کنزیوم کرتے ہیں، اسی کو کھاتے ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے یہ اسنس ہے، مطلب ساری عبادتوں کا مغز جو ہے وہ دعا ہے. تو اسی لیے ہم نے دعا کی امپورٹنس، دعا کی اہمیت کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دعا ہی عبادت کا جوہر ہے، یعنی وہی اس کا اسنس ہے، وہی اس کا مطلب سارا نچوڑ دعا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم دعا کو دیکھیں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی روشنی میں. تو ہم انشاءاللہ اس کو گرامیٹیکلی بھی دیکھیں گے. گرامیٹیکلی ان دا سینس کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو دعا مطلب یہ جو آیت نازل فرمائی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
اس دعا یہ جو آیت ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی خوبصورت پیرائے میں جوڑ دیا ہے کہ ہر لفظ اپنے آپ میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شفقت، محبت، اس کا لو، اس کا مطلب پوری طرح سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے جو افیکشن، جو اس کی رحمت ہے، جو اس کی شفقت ہے، وہ اس دعا، اس آیت کے ہر لفظ میں آپ کو شو ہوگی. تو ہم انشاءاللہ اس آیت کا ہر لفظ اینالیسس کے ذریعے سے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کس قدر اپنے بندے کے لیے دعا کو کتنی زیادہ مطلب پسند کیا ہے کہ بندے ہاتھ اٹھائیں اور اپنے رب کے حضور کیا کریں، دعائیں کریں. جس طرح سے معاملہ کیا ہوتا ہے کہ بندے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، جو اس کے سامنے مانگتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں. اور جو بندے بندوں سے مانگتے ہیں، یعنی بندے ان دا سینس کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو دیکھیں جو یہ معاملہ دنیا اور اللہ کا ہے کہ جب آپ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو دے نہ دے. اور اس کے برعکس معاملہ ہے اللہ رب العزت کا کہ اگر آپ اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. بندوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. تو اب انشاءاللہ ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا ہمارے قریب ہے کہ ہم اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی مطلب ایسا سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے قریب ہے، تو ہماری کوئی دعا جو ہماری زبان سے نکلتی ہے وہ رد ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر پہلے ہمیں ایک لفظی اس کو ترجمہ کر دیتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، فَإِنِّي قریب، تو میں تو بہت قریب ہوں، یعنی اپنے ہر بندے کے جو مانگ رہا ہے اس کے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں تو جواب دیتا ہوں دعوت الداعی، دعا کا ہر پکارنے والے کی، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ وہ بھی مجھے کیا کرے، میرے احکامات پر لبیک کریں، ولیؤمنوا بی، اور وہ مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد اور ہدایت پالیں، تاکہ وہ سیدھا راستہ پالیں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو بندے ہیں، جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آ جائیں اور میری قربت کا سوال کریں، میرے بارے میں سوال کریں، تو آپ کو بتانا ہے میرا پتہ. تو وہ کیسے بتانا ہے؟ ہم شروع کرتے ہیں اس کے سب سے پہلے لفظ کے ذریعے سے، وَإِذَا، اور جب. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے اذا، ان استعمال نہیں کیا، اذا استعمال کیا ہے. تو اذا اور ان میں کیا فرق ہے؟ اذا کہا جاتا ہے when، جب، اور ان کہا جاتا ہے اگر. تو یوں بھی تو جملہ صحیح تھا نا، ان سألک عبادی، اگر میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ بتا دیجئے گا کہ میں قریب ہوں. یہاں پر کہا گیا جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو بتائیے گا کہ میں قریب ہوں. یہاں پر ان اور اذا میں کیا فرق ہے؟ ہم اس کو ایک چھوٹے سے ایگزامپل کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے اور اس کا بیٹا ہے جو آرمی میں گیا ہوا ہے، جو جنگ پر گیا ہوا ہے، کسی محاذ پر گیا ہوا ہے. تو وہ بندہ جس کی اولاد کسی محاذ، کسی جنگ پر گئی ہوئی ہے، کسی جہاد پر گیا ہوا ہے، تو وہ کیا دعا کرتا ہے کہ جب میرا بیٹا لوٹ کر آئے گا تو میں اسے گلے لگانا ہے، میں نے اس کو دعائیں دینی ہے، میں نے اس سے بہت پیار کرنا ہے. وہ یا یوں کہے گا کہ اگر میرا بیٹا آئے گا تو میں اس کو دعائیں دوں گا، میں اس کو گلے لگاؤں گا، میرا بیٹا جب اگر لوٹ کر آ جائے گا. تو دیکھیں وہ جو بندہ ہے جس کا بیٹا جنگ پر گیا ہوا ہے، وہ کیا کہے گا کہ جب بھی میرا بیٹا آئے گا تو میں اس کو کیا کروں گا، گلے لگا لوں گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ اگر میرا بیٹا آئے گا. تو یہ اگر اور جب میں کیا فرق ہے کہ اگر بندہ اگر کہتا ہے تو اس میں ہوپ نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر امید نہیں ہوتی ہے، اس کو ایسا ہے کہ وہ آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا ہے. لیکن جب کہا جاتا ہے when، اذا، جب، تو یعنی اس کے اندر ایک ہوپ ہے، ایک ایکسپیکٹیشن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اینٹیسپیشن میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہوپ کے ساتھ، امید کے ساتھ کہ میرا بندہ کبھی نہ کبھی تو میرے ہی در پر آئے گا، جب بھی آئے، جب بھی آ جائے گا میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. جب بھی آ جائے، اگر آئے گا تو اس میں کیا بات ہو جاتی ہے کہ وہ آئے یا نہیں آئے، نہیں،
میرا بندہ جب بھی آئے گا تو وہ اپنے رب کو قریب پائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اذا، جب بھی میرا بندہ میرے پاس آ جائے گا میں اسے محبت سے ایکسیپٹ کروں گا. میں پوری تماں رکھتا ہوں، میں پوری امید رکھتا ہوں کہ میرا بندہ بالآخر میرے ہی در پر آئے گا. وہ آپ کو پتا ہوگا نا کہ ایک شخص تھا، وہ کہتا تھا یا سنم یا سنم یا سنم، اے میرے سنم اے میرے سنم، اور غلطی سے اس کی زبان سے نکل گیا یا سمد. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے پکار، کیا پکارتا ہے، کیا چاہیے تجھے مانگ. تو فرشتے کیا کہتے ہیں، یہ حکایتوں میں سے حکایت ہے کہ فرشتے اللہ رب العزت سے کہتے ہیں کہ یا رب غلطی سے اس کی زبان سلپ آف ٹنگ تھی، اس نے انٹینشنلی نہیں کہا کہ میرا یا سمت اے بے نیاز. وہ اس نے مطلب اس کا ذہن اس طرف نہیں تھا، زبان پھسل گئی تو ایسی زبان سے نکل گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبان بھی پھسلی تو آیا تو میری ہی جانب نا، تو جب بھی آئے گا میں اس کو جواب دوں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب بھی سَأَلَكَ. اب دیکھیں یہاں پر آیا سَأَلَكَ. اب سَأَلَ یہاں پر بھی یہ لفظ بھی بڑا خوبصورت ہے. یہاں پر فرمایا گیا سَأَلَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں فرمایا یسألو. سألہ اور یسألو میں کیا فرق ہے؟ سألہ جو ہے وہ پاسٹ ٹینس ہے، یعنی ماضی کی بات ہے، اور یسألو جو ہے پریزنٹ ٹینس ہے، حال کی بات ہے. اور جب بھی عربی زبان میں یہ جو یسألو پریزنٹ ٹینس میں یعنی کہ حال میں استعمال کیا جاتا ہے لفظ، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز بار بار ہونی چاہیے، وہ چیز اوور اینڈ اوور اگین، یعنی وہ چیز ریپیٹڈ ہونا چاہیے. لیکن پاسٹ ٹینس جب استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ایک ٹائم میں بھی کافی ہے، مطلب ایک بار بھی وہ کام ہو گیا تو ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب وہ سوال کریں، وہ جب بھی سوال کریں، ایک مرتبہ بھی سوال کریں. یہ ضروری نہیں کہ آپ سے آئیں بار بار پوچھیں، آپ سے بار بار سوال کریں، بار بار سوال کریں میرے بارے میں، نہیں، ایک بار بھی اگر سوال کریں. تو یہاں پر جو سألہ آتا ہے وہ ایک بار کے لیے آتا ہے کہ ایک بار بھی کسی نے میرے بارے میں پوچھا نا تو میں اس کے قریب ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَ، اور جب بھی سوال کریں کا. اب دیکھیں دا رائٹ پرسن، دا رائٹ ٹیچر ٹو اپروچ، کس کی طرف سوال کیا جائے گا؟ سوال کیا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا جائے گا، کیونکہ وہی ہمارے لیے ہادی ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے ہدایت کے لیے بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے کیا بنا دیا؟ ایک مجسم جو کہ ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ کے پاس کوئی اپروچ کرے، جب بھی آپ کے پاس کوئی آئے اور سوال کرے آپ سے، ایک بار بھی آپ سے پوچھے. اور پوچھنے والا کون ہے؟ دیکھیں آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی سوال کیا جائے گا، اور سوال کرنے والا کون ہے؟ عبادی. عبادی. اب یہاں پر دیکھیں عبادی، عباد کہا جاتا ہے بندوں کو، عبد کی جمع ہے عباد، عبد یعنی ایک بندہ، عباد یعنی بندے، اور عبادی کا مطلب ہوتا ہے میرے بندے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا عبادی، یا لگایا ہے، یا کا مطلب ہوتا ہے میرے بندے، مائی سلیوز. اب یہ جو چیز ہے نا عربی زبان میں نہیں، یعنی ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی اپنے بندوں سے مخاطب ہوئے ہیں تو وہ دو طریقوں سے مخاطب ہوتے ہیں. ایک تو رائل وی ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بنایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو رزق دیا. اور کبھی یوں کہتے ہیں کہ وہ اس نے جو الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، وہ جس نے تمہاری آنکھیں، تمہارے دل اور تمہارے کان بنائے. تو کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بنایا، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جس نے بنایا. تو کبھی ہی کا سیگا آ جاتا ہے، وہ کا استعمال کیا جاتا ہے، کبھی ہم کا سیگا استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم نے کیا ہے، یہ سارا کچھ ہمارا بنایا ہوا ہے، یہ ساری کائنات ہم نے 6 دنوں میں بنائی، ہم نے نہریں جاری کر دی، ہم نے پہاڑ تخلیق کیے، ہم نے جو بھی کچھ بنایا، ساری قدرت، آفاق اور انفس. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ہم کہتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں میں نے یہ کیا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے بندے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے.
تو اس میں ہم اور میرے میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بھی قرآن کریم میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم نہیں استعمال کرتے، میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو دو سچویشنز ہوتی ہیں، دو صورتوں میں ہی صرف یہ بات استعمال ہوتی ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ مطلب جب اوور ویلم ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بہت زیادہ شفیق، بہت رحم کرنا چاہتے ہیں اپنے بندوں پر، جب بہت زیادہ ایکسٹریم لو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ شو کرنا چاہتے ہیں، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ امنس محبت شو کرنا چاہتے ہیں، تب میں کا استعمال کرتے ہیں. اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ شدید ریت، شدید غصہ اور اینگر کو شو کرنا چاہتے ہیں، تب میں کا استعمال کیا کرتے ہیں. تو دو سچویشن، دو جگہیں ایسی ہوتی ہے جہاں پر میں کا استعمال ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت غصے میں ہو یا بہت زیادہ محبت اپنے بندوں پر آئی بھی ہو. تو ان دونوں سچویشن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم نہیں استعمال کرتے. اور قرآن میں آپ بھرپور جگہ پر دیکھیں گے ہم نے بنایا، ہم نے رزق دیا، ہم نے نہریں جاری کر دی، ہم نے پہاڑ بنا دیے، تو ہم آئے گا. لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ کوئی رحم والی آیتیں آ رہی ہے اور اس میں میں کا استعمال ہو رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ یہاں پر اپنے بندوں پر شفقت فرمانا چاہتے ہیں، بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ رحم فرمانا چاہتے ہیں، یا کوئی وعید کی آیت آ رہی ہے یعنی کہ جہاں پر بہت غصہ ہے اور میں کا استعمال ہو رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر شدید غصے میں ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے، یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی محبت کی جو مطلب لمٹ تو ہم جان ہی نہیں سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو محبت کی حدیں ہیں وہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس محبت اور شفقت میں فرما رہے ہیں عبادی، میرے بندے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا عبادی، یہاں پر نہیں کہا عبادنا. تو اب اس میں بھی کیا ڈفرینس ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا اس آیت کا ایک ایک لفظ اپنے آپ میں کتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے اور شفقتیں بکھیر رہا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ عبادی، میرے بندے. تو اس میں کیا فرق ہے میرے بندے اور ہمارے بندے میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں کہا our slaves, he's saying my slaves. تو جب our slave کہا جاتا ہے تو اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن یہ بھی ہوتے ہے کہ وہ مومنین ہوں گے، مسلمین ہوں گے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی اسپیسیفک درجوں سے نہیں مطلب خطاب فرما رہے ہیں کہ ایمان والے جب پکاریں گے، نہیں، جو نماز پڑھنے والے جب پکاریں گے تو میں جواب دوں گا، متقین لوگ جو تقوی رکھنے والے جب پکاریں گے تب میں جواب دوں گا، یا پھر بہت قناعت گزاری کرنے والے جو بڑے کنٹینٹ ہے وہ لوگ جب پکاریں گے، یا صبر کرنے والے پکاریں گے تو میں جواب دوں گا. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں میرا جو بھی بندہ آ جائے irrespective آف کہ وہ میری عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، جو بھی پکارے گا میں کیا کروں گا؟ اس کا جواب دوں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں میرا جو بھی بندہ میرے سامنے اپنا ہاتھ بلند کر کے مجھے پکارے گا میں اس کا جواب دوں گا. یہاں پر کیا کہا؟ میرے بندے. اب دیکھیں میرا، جب ہم کسی چیز کے اوپر میرا لگا دیتے ہیں تو اس میں کیا پتا چلتا ہے؟ کسی کی ملکیت پتا چلتی ہے، یعنی ہم کسی چیز کو کسی سے منسوب کر رہے ہوتے ہیں. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرف اپنے بندوں کو منسوب کرے، سبحان اللہ، سوچے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ ہے یہ میرا بندہ ہے. اور ہم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کئی بار کتنی جگہ پر اگنور کر دیتے ہیں، اور اللہ ہر بار فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں. تو اللہ تو ہر چیز میں اپنی طرف منسوب کر رہا ہے اور ہم ہر چیز کو چھوڑتے جا رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا عبادی، میرے بندے. تو دیکھیں جب کسی کا ہونے کا احساس ہوتا ہے نا کہ یہاں پر مطلب وہ در ہے جہاں پر سارے کام بنتے بھی ہیں اور سارے کاموں کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے، ساری دعائیں پکارنے والے کی مطلب اس کی دعائوں کا جواب بھی دیا جاتا ہے، اور وہ جو جواب دینے والا ہے وہ دیکھیں ایک بادشاہ کے اگر ہم در پر جائیں، اگر کسی مطلب کوئی ایسا شخص ہے جو بہت ریپیوٹیڈ ہے، بہت ایلیٹ ہے، یا ہم کسی چھوٹی سی کمپنی کا ایگزامپل لے لیتے ہیں اور وہ بہت بڑی فرم ہے، تو اس کا جو سی ای او مطلب جو اس کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، تو وہ
کتنے اوفنلی مطلب جو اپنے سویپرز ہیں اور جو مطلب اس کی کمپنی میں کام کرنے والے جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں, کیا ان کو وہ ان سے باتیں کرتا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ ان سے باتیں کرتا ہوگا یا ان کو وقت دیتا ہوگا یا کچھ مطلب ان کو کمنٹ کرتا ہوگا یا ان سے سلام دعا کرتا ہوگا؟ نہیں نا, یہ تو بالکل مطلب ہماری مطلب یہ جو سوچ سے بھی بعید ہے کہ ایک انسان جو بہت بڑے عہدے پر فائز ہے, جو بہت سارے اس کے انڈر بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, تو وہ ہر ایک کو پرسنلی جانتا ہو. نہیں نا, ایسا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر دیکھیں کہ کتنا ایکسٹریم کمبینیشن ہے. عبد, عبد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سلیو. سلیو کیا ہوتا ہے؟ جو ایک کمپنی میں کام کرنے والا ہوتا ہے نا, وہ بھی سلیو نہیں ہوتا ہے, وہ سرونٹ ہوتا ہے. اور سلیو اور سرونٹ میں آپ لوگوں کو فرق پتا ہوگا کہ جو ہمارے وہاں بھی جو میڈ آتی ہیں, جو سرونٹس آتے ہیں, ان کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے 10 بجے سے شام کے 5 بجے تک کام کرنا ہے, اور اتنے ہی دوران ہم آپ کے کیا ہیں, آپ کے جو بھی کام ہے اس کے پابند ہے, اس کے بعد آپ ہمیں کوئی حکم نہیں دے سکتے, رائٹ. لیکن عبد جو ہوتا ہے, سلیو جو ہوتا ہے, غلام جو ہوتا ہے, اس کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا. وہ 24/7 365 ڈیز وہ کیا ہوتا ہے, اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے. وہ اپنی سانس بھی لینے کے لیے اپنے آقا کا وہ کیا ہوتا ہے, مطلب یہ کہ وہ جو کہے گا تو کھائے گا, وہ جب کہے گا تو مطلب پہنے گا, وہ جب کہے گا تو سو جائے گا. یعنی وہ اتنا زیادہ تابع ہوتا ہے, وہ اس کی اپنی خود کی کوئی مرضی نہیں ہوتی. یہاں پر اس بندے کی بات کی جا رہی ہے جس کی کوئی وقت نہیں ہے, جو بالکل نچلے طبقے کا ہے. اور بات کس سے کر رہا ہے؟ وہ رب سے. رب کون ہے؟ جو سب سے دا سپریملی ہائی, جس سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں, یعنی کہ وہ سب سے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہے. سبحان ربی العالی, اس سے بلند. سبحان ربی العظیم, اس سے عظیم کوئی نہیں ہے. اور ان دونوں میں کنورسیشن, یعنی کہ وہ جو سب سے بلند ترین ہے اور وہ جو سب سے نیچا ہے, اس کے اندر دنیاوی کسی بھی سطح پر بات کرنا بہت نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. یعنی کہ بہت ریئرلی کبھی ایسا ہوگا کہ بہت بڑی کمپنی کا اگر اس کے بہت ساری اس کے انڈر برانچز آتی ہیں, تو اس کا جو سی او ہے, اس کا جو سویپر ہے کوئی, وہ اس کو دیکھ لیتا ہوگا, وہ بھی چند سیکنڈ کے لیے, وہ بھی بات نہیں کرتا ہوگا. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں, وہ سپریملی ہائی, جو سب سے سپریم اتھارٹی ہے, یہاں پر اس بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو بہت اگنوبل ہے, جس کی کوئی وقت نہیں ہے کہ وہ میرا بندہ جب بھی آئے گا اور آپ سے سوال کرے گا عنی, میرے بارے میں. تو یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے پہ بھی کیا فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ آ جائے اور میرے بارے میں آپ سے سوال کرے عنی, میرے بارے میں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے کیا کہا, فَقُلْ لَهُمْ إِنِّي قَرِيبٌ. نہیں, اب دیکھیں یہاں پر ایک بات تو یوں تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی میرا بندہ آئے, آپ سے سوال کرے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کو میں پانا چاہتا ہوں, اللہ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, تو کیا جواب کیسے ہونا چاہیے؟ تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ میں قریب ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فَقُلْ لَهُمْ, یہ چیز مسنگ ہے نا یہاں پر, فَقُلْ لَهُمْ فَإِنِّي قَرِيبٌ. نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز نہیں بیان کی کہ اے نبی آپ کہیے گا ان سے کہ میں قریب ہوں. کہا اے نبی آپ کہے نہ کہے, میں خود ان سے کہتا ہوں کہ میں قریب ہوں. اللہ اکبر. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اللہ اکبر, آپ لوگوں نے نہیں سنا, کہاں سے نہیں؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, فَقُلْ لَهُمْ فَإِنِّي قَرِيبٌ. ایسا نہیں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ میں قریب ہوں, بلکہ میں خود کہتا ہوں کہ میں قریب ہوں. اب یہاں پر دیکھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ, یہاں پر اس چیز میں بھی بہت ایمفیسس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے فَإِنِّي. فَإِنِّي کا کیا مطلب ہے کہ آپ انا کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب جس میں ڈاؤٹ نہ ہو, جس میں کسی قسم کا شک نہ ہو.
یعنی آپ جب اللہ رب العزت کو کے مطلب در پر آئے ہیں تو آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ قریب نہیں ہے. آپ پورے یقین کے ساتھ ہر وہ بندہ جو اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے اس کے اندر یہ یقین ضرور ہونا چاہیے کہ اس کا رب قریب ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, میں تو شہ رگ سے بھی قریب ہوں. شہ رگ کہاں ہے؟ ہماری گردن میں ہے. گردن کہاں ہے؟ دل اور دماغ کے بیچ میں. کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے شہ رگ سے بھی قریب ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں شہ رگ سے کہا گیا ہے قریب؟ کہ ایک بندہ جو دماغ میں اس کے بات اٹھتی ہے, جو اس کے دل میں کوئی بات اٹھتی ہے, وہ دماغ تک بھی نہیں پہنچ پاتی, اس سے پہلے مجھ تک پہنچ جاتی ہے. یعنی ایک بندہ جو اس کے دماغ میں یا اس کے دل میں جو وسوسہ بھی اٹھتا ہے, وہ اس کے دل میں جو اٹھنے والا وسوسہ ہے وہ اٹھنے سے پہلے ہی مجھے اس کی خبر ہوتی ہے. تو اسے شک میں نہیں ہونا چاہیے کہ میں قریب نہیں ہوں, بلکہ فإنی, تو بے شک میں اس کے کیا ہوں, قریب ہوں. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قریب, یہ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے نا قریب. اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں, بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں, تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریب کا لفظ استعمال کیا ہے. قریب کیا ہوتا ہے کہ جو بھی شخص قریب ہوتا ہے تو اسے بات کرنا آسان ہوتا ہے. دیکھیں اگر بہت ساری آڈینس بیٹھی ہوئی ہے اور ایک بولنے والا بول رہا ہے اور جو لاسٹ والا ہے اس کو اتنا اچھے سے بات نہیں پہنچے گی جتنے اچھے جو قریب بیٹھے ہوئے اس کو پہنچے گی, رائٹ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں تو تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں, تو تمہارا مجھ سے بات کرنا بہت آسان ہے. یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم کسی اور کو, میرے درمیان میں اور تم, ہمارا معاملہ بہت ایک دوسرے کے قریب ہے. میں یہاں ہوں اور تم بالکل میرے برابر میں, تم مجھ سے کہو میں ڈائریکٹلی تم سے سنتا ہوں. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے, پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو. خالق اور مخلوق میں کوئی پردہ نہیں ہے. اب آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم کتنا ہے نا دنیا میں کتنا لوگ ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کے لیے کتنا لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حق ہمیں مل جائے, یہ حق مل جائے. تو اللہ رب العزت نے جو انسانی حقوق کی جو معراج اگر آپ دیکھ لیں نا, جو اس کی کلائمیکس ہے وہ یہ آیت ہے کہ اللہ رب, دیکھیں کسی بھی بڑے جو منصب پر عہدے پر ہے اسے پہنچنے کے لیے, اس تک رسائی کے لیے بات آسان نہیں ہوتی ہے. آپ کو دسیوں بیچ میں لوگوں سے کو اپروچ کرنا پڑتا ہے جب جا کے آپ کو اپوائنٹمنٹ ملتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ ملے نہ ملے, اور مل بھی جائے تو آپ کو وہ وقت دے نہ دے, وہاں پر کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے. یہاں پر گارنٹی دے دی جا رہی ہے, 100% شیورٹی دے دی جا رہی ہے کہ تم چاہے کتنے بھی مطلب تم میرے کتنے بھی نافرمان ہو, جب بھی پکارو گے تم اپنے رب کو قریب پاؤ گے. کسی کو بیچ میں حائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. تم جب پکارو گے میں تمہارا کیا دوں گا, جواب دوں گا. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس کو پکارنا آسان ہے. اور دوسری بات کہ ہمارا جو بیہیویئر ہوتا ہے نا جب کوئی قریب ہوتا ہے تو وہ الگ ہوتا ہے. دیکھیں ایک بندہ جب دعا کر رہا ہے اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں, جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہر نماز میں, اور ہم بالکل ایک دم میکینیکل سے دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ پوری نماز دعا ہے. اور ہر وقت ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رکوع میں, سجود میں اور کھڑے ہو کے تشہد میں ہر وقت مانگ رہے ہیں اللہ سے کچھ نہ کچھ, ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ہم کچھ مانگ رہے ہیں. تو یہاں پر وہ احساس ہونا چاہیے کہ میں جب اپنے رب سے مانگ رہی ہوں تو وہ میرے بہت قریب ہے. اور جب وہ قربت کا احساس ہو جائے گا تو ہمارا جو ایکشن ہوں گے نا, جو ہمارا عمل ہوگا, جو ہمارا بیہیویئر ہوگا وہ تبدیل ہو جائے گا. وہ کیسے؟ دیکھیں ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے کہ جب ٹیچر سامنے ہوتا ہے تو ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے, اور جیسے ہی ٹیچر کلاس سے باہر جاتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اپنے آپے سے باہر ہوتے ہیں, آوازیں اور شور و غل اور ہلہ گلا, اور جیسے ٹیچر آ جاتا ہے پھر وہی سائلنس, پھر وہی خاموشی. تو یہ کیا ہے؟ یہ قربت کا ایک ٹیچر سامنے ہے, قریب ہے, تو ہمارا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. جب ہمیں پتا ہوتا ہے CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے تو ہمارا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے, ہم بالکل الرٹ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ارے اگر مطلب زبان سے کوئی بات بھی ایسی نہیں نکالتے, کوئی چہرے کے کوئی ایکسپریشن بھی ایسے نہیں بتاتے کرتے کہ وہ کیمرے میں نہیں ریکارڈ ہو جائے. تو یہ چیز قربت کا احساس ہمارا ختم ہو گیا نا, اسی لیے ہماری دعاؤں کا اصل جو اس کا جو مطلب
کوالٹی آف جو دعا ہے وہ ہماری کم ہو گئی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کا احساس بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے. پھر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اجیب، اب یہاں پر ایک الفاظ ہے اجیب اور ایک ہوتا ہے استجیب، ایک ہوتا ہے اجابہ اور ایک ہوتا ہے استجابہ. ایک فرسٹ پارٹ تو ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بھی بندہ آپ کے پاس آئے اور سوال کرے تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اجیب دعوتا. اجیب اور استجیب میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں اجیب کا مطلب ہوتا ہے کہ میں فوراً جواب دیتا ہوں، امیڈیٹلی، جیسے ہی کوئی پکارے گا اور میں اس کو کیا کروں گا؟ رسپونڈ کروں گا. استجیبو میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مطلب استجیبو اور اجیبو میں یہ فرق ہے کہ استجابہ میں تھوڑا وقت جو ہوتا ہے ڈیلے ہوتا ہے، یعنی کہ آئی ول ٹرائی ٹو ریسپونڈ، میں اس کو ریسپونڈ کروں گا، میں اس کا جواب دوں گا، یعنی فیوچر میں بات ہو جاتی ہے. یا پھر میں اس کا کچھ وقت بعد جواب دے دوں گا، آئی ول آنسر اوور ٹائم، یا آئی وانٹ ٹو آنسر، یا میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں لیکن ابھی فوراً جواب نہیں دیا. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب، میں جواب دیتا ہوں. کس کا؟ اجیب، یعنی میں فوراً جواب دے دیتا ہوں، جب جیسے پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اب یہ جو آیت ہے نا یہ کس کانٹیکس میں آئی ہے؟ آیت آپ نے دیکھا 183 4 5 جو سورہ بقرہ کی وہ رمضان کی آیتیں ہیں اس کے کانٹیکس میں آئی ہے. اور ہم سورہ آل عمران کے آیت نمبر 195 میں دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم، پھر ان کے رب نے ان کو جواب دیا، یعنی انہوں نے پکارا، انہوں نے دعائیں کی، انہوں نے سب کچھ کیا، پھر ان کے رب نے ان کو جواب دیا. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کے کانٹیکس میں فرما رہے ہیں کہ یہاں بندہ پکارتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں. اور دیکھیں کتنی خوبصورت یہاں پر ایک بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کا اتنی جلدی جواب دیتا ہوں. ایک سیکوینس ہوتی ہے نا کہ ایک بندہ پکار رہا ہے، دعا کر رہا ہے، ندا کر رہا ہے، پھر اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جواب پہلے دیا جا رہا ہے اور دعا کی بات بعد میں کی جا رہی ہے. یعنی اتنی کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان میں ہم سے جواب دیتے ہیں کہ جو بھی ہم دعا، ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دعا کا جواب دیتے ہیں اور ہر دعا قبول کی جاتی ہے ون اور دی ادر فارم، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں، جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو دعا کرتے ہیں بندے، دعا کرنے والے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بندہ مانگ رہا ہے یا تو اس کو وہی چیز دے دیتے ہیں اگر اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اگر وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ بندے شر کو کبھی کبھی ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے خیر مانگ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ نہیں، یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کی بجائے کوئی اور دوسری چیز دے دیتے ہیں. اگر یہ نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کی کوئی بلا کو ٹال دیتے ہیں. اگر یہ بھی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو سٹور کر دیتے ہیں. سٹور کائے کے لیے کر دیتے ہیں؟ آخرت کے لیے سٹور کر دیتے ہیں. اور وہ جو سٹور ہونے والی جو دعائیں ہیں جن کو محفوظ کر دیا گیا آخرت کے ریوارڈز کے لیے، آخرت کے اجر کے لیے، وہ دعائیں ایسی ہوں گی کہ بندہ جب آخرت میں جا کر اجر دیکھے گا اور اللہ رب العزت کے جب اس کو وہ ریوارڈ عطا کر رہے ہوں گے، بندہ پوچھے گا یا اللہ یہ کون سے عمل کا نتیجہ ہے، یہ کس عمل کے اس میں اجر ملا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے دیز آر آل یور ان آنسرڈ پریئرز، جو تمہاری دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی نا، یہ اس کا اجر ہے. تو بندہ کیا کرے گا؟ کہے گا کہ یار اب کاش ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی تو آج یہاں پر اتنے بڑے بڑے جو کہ ہمیشہ دائمی رہنے والی زندگی ہے اس میں یہ اجر مل رہے ہوتے تو کیا عیش ہوتے ہمارے. تو یعنی مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نہیں تو دوسرے مطلب فارم میں دعاؤں کو کیا کر لیتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پر خوبصورتی اس آیت کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں، اور کس کی؟ یعنی کہ جو رسپانس ہے وہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا اور ریکویسٹ کو بعد میں بیان کیا کہ تم ریکویسٹ کرتے ہو اور میں جواب دیتا ہوں. نہیں، اللہ نے کہا میں جواب دیتا ہوں تمہاری ریکویسٹ کا. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی کوئک ہمارا کیا کرتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں رمضان میں. پھر یہاں پر آگے ہم بڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا
دعوتا، دعوت، دعوت کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے جو تائے مربوطہ ہے نا، یہ مصدر مرہ کہلاتا ہے، یعنی کہ ون ٹائم کال، ایک مرتبہ پکارنا. دعا کا مطلب ہوتا ہے بار بار پکارنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک بار بھی پکارو گے تو میں جواب دے دوں گا. ضروری نہیں تم مجھے بار بار پکارو، جو بار بار پکارنے کے بعد میں کہیں جا کر سنوں گا، ایسا نہیں ہے. تم ایک بار بھی پکارو گے تو میں تمہارا کیا کر دوں گا؟ اجیبو، میں جواب دے دوں گا، فوراً جواب دوں گا. دعوتن، ایک بار تمہاری پکار کی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الداعی، کس کی پکار کی؟ الداعی، دعا کرنے والے کی پکار کی. دائی کسے کہا جاتا ہے؟ پکارنے والے کو. اللہ نے نہیں کہا دعوت المؤمن، دعوت المسلم، دعوت المتقی، دعوت مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی پکار رہا ہے. الدائی مطلب ہوتا ہے خاص پکارنے والا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہر وہ بندہ جو اس کو پکارتا ہے اس کو خاص رکھتا ہے، یعنی کہ وہ اس کے قریب، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنا مطلب اس کو اسپیشل کیٹیگری میں رکھتا ہے کہ ہر پکارنے والا میرے لیے خاص ہے. یہ جو ال ہوتا ہے نا عربی زبان میں خاص کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ تم جو بھی پکار رہے ہو نا، کوئی بھی پکارنے والا ہے. ابھی ہم نے دیکھا نا کہ کوئی بھی پکارنے والا ہے، یہاں پر عبادی کا اللہ نے، مسلمین نہیں کہا. اللہ نے فرمایا کہ جو بھی پکارنے والا ہے تو وہ میرے لیے خاص ہے، میں اس کو کیا کرتا ہوں، وہ میرے لیے اسپیشل ہے جو بھی پکارنے والا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اذا دعانی، جب بھی وہ پکارے گا. یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ بھائی ہم کسی کے گھر پر اگر ہم نے کسی سے بات کرنی ہوتی ہے تو ہم کیا احتیاط کرتے ہیں نا، ارے 10 بج گئے اب کال نہیں کر سکتے، اچھا نہیں لگے گا اتنی رات کو، وہ پریشان ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ 24/7 رات کے 2 بجے، تیسرے پہر، چوتھے پہر، کسی بھی پہر میں آپ اس کو پکاریں. جب بھی آپ پکاریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس بات کا جواب دیں گے. یعنی کہ دین اینڈ دیر اور وین ایور، جہاں پر بھی پکارو گے وہیں کے وہیں جواب دیا جائے گا، اور جس وقت بھی پکارو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری پکار کا جواب دیں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اب یہ تو پارٹ ہو گیا اللہ کی جانب سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پکارنے والے پکارے تو میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں ان کے قریب ہوں. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو بندوں سے، دیکھیں ایک چیز ہے کہ ایک بندہ مانگے جا رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ خود کچھ نہیں کر رہا. اب ایسا بھی اللہ سبحانہ، یا میوچویلٹی کی بات ہو رہی ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ میں تو تمہارا فوراً جواب دے رہا ہوں تو تم کیا کرو؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. پھر چاہیے کہ ابھی ہم نے دیکھا نا اجابہ اور استجابہ میں کیا فرق ہے. اجابہ یعنی فوراً جواب دینا، استجابہ یعنی کہ تم ٹرائی ٹو آنسر، کوشش تو کرو میرا جواب دینے کی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہمیں تو ڈیلیڈ وقت دے رہے ہیں کہ اے میرے بندے تم میری طرف آنے کی کوشش تو کرو، تم تھوڑے سے ایفرٹس تو لگاؤ. تم جب میں پکارتا ہوں، جب میں کوئی حکم دیتا ہوں تو اسے کرنے کی کوشش تو کرو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے 100% نہیں مانگ رہے، ہم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں جیسے میں نے کہا کہ وہ کر دو. نہیں، تم سے وہ بات نہیں ہو پائے گی، بندے نہیں کر پائیں گے اتنی جتنی تیزی سے اور جتنی امیڈیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیں گے، وہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے میرے بندو تم کوشش تو کرو کہ میرا استجاب کرو، یعنی کہ جو میں حکم دیتا ہوں، جو میں تم سے کہتا ہوں، ان احکامات کو فالو کرنے کی، ان پر عمل کرنے کی کوشش تو کرو. تو کیا ہوگا کہ جب بندہ عمل بھی کرتا ہے پھر اس کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں کیا ہو جاتی ہیں؟ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطلب بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں. پھر یہاں پر اللہ نے فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں.
اب یہاں پر ایمان کا وہ مطلب نہیں ہے ایمان لانا کہ ہاں بھائی ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر شہادہ دے دی اور پھر ایمان لے آئے. یہ اس ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ کون سے ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ یہ یقین کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ بندے جب دعا کرتے ہیں نا تو بہت مایوس ہو جاتے ہیں. بہت سارے بندے ایسے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک بندے مجھ پر یقین رکھیں گے تب تک ان کی دعائیں قبول ہوتی رہیں گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب تک بندے جلدی نہیں مچائیں گے دعاؤں کی قبولیت میں تو ان کی دعائیں قبول ہوتی رہیں گی. تو جلدی مچانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک بندہ یوں کہے کہ میں نے تو اتنی دعائیں کی, اتنی نمازیں پڑھی اور میری کوئی دعا نہیں قبول ہوئی. تو یہ کیا ہے؟ جلد بازی ہے. اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہاں بھائی رمضان کا مہینہ ہے اور ہم کہیں کہ یار اب میرے پارکنگ لاٹ میں ماروتی 800 پڑی ہوئی ہے اور میں جب نیچے جاؤں اتر کے اور وہ کیا بن جائے؟ مرسیڈیز بن جائے, اور میں آ کر دیکھوں یا اللہ رمضان کے مہینے میں نے دعا کی اور میری جو ماروتی ہے مرسیڈیز نہیں بنی, او اٹس ناٹ ورکنگ, دعائیں تو کام ہی نہیں کر رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہوگا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں دعا جو ہے Amazon.com نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہم وی آر ناٹ پلیسنگ دا آرڈر ود اللہ, کہ ہم اللہ کے کسٹمر نہیں ہیں کہ ہم جو آرڈر کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دیتے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم بندے ہیں اور اللہ ہمارے بارے میں, ہماری خیر خواہی کے بارے میں ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. تو ہم اللہ کے پاس آرڈر پلیس نہیں کر رہے ہیں, ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی خیر خواہی طلب کر رہے ہیں, اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے. تو اس بات پر ایمان, اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ میں نے جو دعا کی ہے وہ ضرور قبول ہوگی. دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, مجھے تو اس بات کا خدشہ لگا رہتا ہے کہ کیا مجھے دعا کی توفیق بھی نصیب ہوگی یا نہیں. کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جہاں میری زبان سے دعا نکلے گی وہ تو ہر حال میں قبول ہونی ہے, چاہے ایسے یا ویسے. لیکن مجھے اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کیا میری زبان سے دعا نکلے گی بھی یا نہیں. تو یعنی یہ کیا تھا؟ یہ یقین تھا کہ ہر نکلنے والی زبان سے دعا کیا ہے؟ قبول ہوتی ہے. وہ جو ہے نا واصف علی واصف کا کوٹ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری زبان پر دعا جاری کی ہے اس کا مطلب وہ قبول کرنا چاہتا ہے, یعنی وہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے اس لیے تمہاری زبان پر دعا لا دی ہے. تو دعا ہماری زبان پر آتی ہے, اس کی توفیق ہمیں ملتی ہے, یہ سب سے اہم ہے. تو مطلب کوئی لمحہ اگر آپ چل رہے ہوں, پھر رہے ہوں, اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے ہر بار وضو کر کے بیٹھنا ہے, آپ چلتے پھرتے بھی جو بھی اپنی زبان سے دعائیں نکالیں گے, جو بھی آپ ایک دوسرے کے لیے اپنے لیے مانگیں گے, خیر طلب کریں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نہیں دوسری شکل میں اس کو کیا کرتے ہیں؟ قبول فرماتے ہیں. یقین ہونا چاہیے. اور یقین پر ایک چھوٹا سا اگزامپل دیکھ لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا. جب موسیٰ علیہ السلام ان کی گود میں ہیں اور جو سپاہی ہیں قتل کر رہے ہیں سارے لڑکوں کو, اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ ڈر رہی ہیں کہ کہیں میرے بچے کو قتل نہ کر دیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف الہام کیا کہ اپنے بچے کو فیڈ کرو, آپ ان کو اپنے بیٹے کو بریسٹ فیڈ کرو. تو دیکھیں ان کا توکل دیکھیں, انہوں نے کیا کیا؟ چھپانے کے لیے دوڑی نہیں کہ میں اس کو یہاں چھپا دوں, گدوں کے نیچے دبا دوں یا اس کو دبا دوں. کیا کرنے لگی؟ بریسٹ فیڈ کرنے لگی. تو اس سے کیا ہوا کہ وہ جو بچہ جو بھی کرتا وہ دودھ پینے کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کی آواز ہی بند ہو گئی. اب وہ کیا ہوا؟ ان کے مطلب جو سپاہی ادھر ادھر گھوم رہے تھے, آوازیں سن رہے ہوں گے جو گھروں میں سے, وہ جا کر ان کو قتل کر رہے تھے. ان کا جو توکل تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت کے مطلب بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا اور وہ بچہ بچ گیا. لیکن ابھی بھی نہیں بچا نا. ضروری تو نہیں ہے کہ آج کے دن اگر وہ جو سولجرز آئے تھے, جو فوجی آئے تھے, وہ آج نہیں قتل کرے, کل تو آ سکتے تھے, پرسوں تو آ سکتے تھے. وہ تو پورے شہر میں تہلکہ مچا ہوا تھا, وہ تو ہر گھر کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے. تو اللہ نے کیا کیا کہا؟ فل یمی, ان کو ڈال دو دریا میں. اور انہوں نے یقین کیا. ورنہ تو ایک عورت ہوتی وہ ڈر جاتی نا, میرا بچہ ڈوب جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, میں کیسے اس کی جان لے سکتی ہوں, اور وہ تو پورے مطلب شہر کو سر پہ اٹھا لیتی, میں اپنے بچے کو کیسے ڈال دوں دریا میں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت پر کیا کیا؟ یقین کیا, توکل کیا, بھروسہ کیا, اور اپنے اولاد کو کیا کر دیا؟ دریا میں ڈال دیا. اور اللہ نے صرف کیا کیا؟ وہاں پر لے گئے, مطلب وہ دریا سے فرعون کے گھر میں پہنچ گیا. اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا کہ وہ جو توکل تھا, وہ جو یقین تھا, وہ جو بھروسہ تھا,
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو ان تک پہنچا دیا موسیٰ علیہ السلام کے کو دوبارہ ان کی والدہ تک، کہ ان کو پہلے کہا کہ ان کو کیا کرو، فیڈ کرو. موسیٰ علیہ السلام نے وہ دودھ پی لیا. اب وہ جو فلیور تھا اس کے علاوہ وہ کوئی فلیور لینے کو تیار نہیں تھے. مطلب ہر عورت نے کوشش کر لی، موسیٰ علیہ السلام کسی سے دودھ پینے کو تیار نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر توکل انہوں نے جو کیا، اس کی وجہ سے یہ سارا تدبیر کی کہ اس موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے علاوہ، کیونکہ وہ بچے تھے نا، ان کو تو ایسے کوئی لکھ کر یا پڑھ کر وہ تو صرف محسوس کر سکتے تھے. تو وہ جو انہوں نے فلیور محسوس کیا تھا وہاں پر، وہ ہی انہوں نے پھر دوبارہ سے لیا، اس کے علاوہ کسی عورت سے دودھ نہیں پیا. تو یہ اس طرح سے ان کا توکل جو تھا، ان کا جو یقین تھا اللہ رب العزت کی ذات پر، اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا، محفوظ کر دیا. تو یہاں پر جب بندہ کوئی دعا کرے، یعنی انہوں نے دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کی حفاظت فرمائی. تو جب دعا کر لیں تو اس پر یقین کر لیں. دیکھیں موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی کہ یا رب میری امت میں سے کون آئے، ایک 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 مطلب میری ذریت میں سے ایک بچہ، ایک شخص ایسا ہے جو لوگوں کو کتاب، حکمت اور سب کچھ سکھائے. اور وہ بچہ کب آ رہا ہے، وہ دعا کب قبول ہو رہی ہے؟ ان کے سامنے وہ بچہ پیدا ہوا، انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے نہیں، وہ 2,500-3,000 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پیدا ہو رہے ہیں. تو دعا ڈیلیڈ بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں اس چیز پر یقین رکھنا چاہیے کہ بھلے ہی 3,000 سال بعد قبول ہوں گی، لیکن قبول ہوں گی. اور نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کے لیے یہ خیر رکھی ہے کہ اسے آخرت میں وہ سب کچھ دے دیا جائے گا جو یہاں پر نہیں قبول ہوا. لاسٹ اور فائنلی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلہم یرشدون. یہ دعا کیوں کرنا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے پر روزے کیوں فرض کر دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور یہ دعا تم پر کیوں فرض کر دی گئی ہے؟ دعا کیوں عبادت کا مغز بنا دی گئی ہے؟ کیوں اس کا ایسنس بنا دی گئی ہے؟ لعلہم یرشدون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ، تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ. یعنی ایک بندہ جس قدر دعا کرتا ہے وہ اس قدر سیدھے راستے پر ہوگا. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم ہر وقت دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا رب ہمیں سیدھے راستے پر چلانا. تو دعا اور ہدایت، دعا اور سیدھے راستے، دعا اور رشد کے درمیان اتنا بڑا کنیکشن ہے کہ جس قدر دعا بڑھتی جائے گی اس قدر سیدھا راستہ بڑھتا جائے گا، یعنی اس میں برکت ہوتی جائے گی، ہم ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے. یعنی اگر ہم کسی ادھر ادھر راستے پر ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وی آر ناٹ پریئنگ انف، یعنی ہم اتنی دعا نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سیدھے راستے پر رکھے. تو جس قدر ایک بندہ سیدھا راستہ چاہتا ہے اس قدر وہ کیا کرے، دعا کرے. تو ہم اس چیز کو کنکلیوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر اگر ایک بندہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھنا چاہتا ہے تو وہ پہلے تو اللہ رب العزت سے جب دعا کرے تو وہ یقین کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے ہر وہ چیز جو اس نے طلب کی ہے اللہ اس کو اس نہیں تو دوسری طریقے سے عطا کر دے گا. یقین اور توکل بہت زیادہ ضروری ہے دعا کے بعد، اور اللہ سبحانہ وتعالی کو محسوس کرے کہ وہ قریب ہے، کیونکہ ذاکر کبھی غافل نہیں ہوتا اور غافل کبھی ذاکر نہیں ہوتا. یعنی مومن ایک بندہ ہے تو وہ یہ ذکر کر رہا ہوگا، ایک بندہ اگر ہے تو وہ دو ہی کیفیت میں ہو سکتا ہے، اس کے دو ہی سچویشنز ہو سکتی ہیں. یا تو وہ ذکر کر رہا ہے، اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہے یا یاد رکھ رہا ہے، یا وہ اللہ کو بھولا ہوا ہے. تو ہم کبھی کیا اکثر جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ پوری غفلت میں پڑھ رہے تھے. غفلت کا یہ مطلب نہیں ہے، غفلت کا مطلب کیا کہ ہم پوری دعائیں مانگ لیتے ہیں، اللہ رب العزت سے سارا کچھ ہدایت مانگ لیتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہوتے ہیں، رحمتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ سے اتنا کچھ مانگ لیا. جیسے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک ایک لفظ کا جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو رب یوں کہتا ہے، اور یوں کہتا ہے تو بندہ یوں کہتا ہے. تو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری سورہ فاتحہ مشکل سے ایک منٹ تو ہم بہت بول رہے ہیں، 1 منٹ میں تو پوری رکعت ہماری مکمل ہو جاتی ہے. 2-4 سیکنڈ میں ہماری سورہ فاتحہ مکمل ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے، ہمارا رب ہماری ہر بات کا جواب دے رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہم اس سے کنکلیوڈ کریں گے کہ جو زکریا علیہ السلام تھے جب دعا کیا کرتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا فرما رہے تھے،
وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے رب میں تجھ سے جب بھی میں نے تجھ سے دعا کی ہے میں کبھی بھی نا امید مایوس نہیں ہوا، یعنی کہ تو نے مجھے کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کیا، میں نے جب تجھے پکارا تو نے میری ہر دعا پر لبیک کہا، یعنی میں جب تجھے پکارتا ہوں میں تجھے اپنے قریب پاتا ہوں اور تو میری ہر بات کا کیا کرتا ہے، جواب دیتا ہے۔ تو ہم نے چاہیے کہ ہم کثرت سے رمضان میں دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے، کیونکہ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم کسی اور چیز کے ذریعے سے، ایفرٹس کے ذریعے سے، اسباب کے ذریعے سے نہیں حاصل کر پاتے، وہ صرف اور صرف دعا کے ذریعے سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس چیز کے لیے رمضان میں تیار رکھیں کہ آپ کثرت سے دعائیں کریں، ساری امت کے لیے دعا کریں، آپ کے جو لوڈ ونز ہیں، آپ کے جو نیئر ونز ہیں، ڈیئر ونز ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ وہ یوں کہتے ہیں نا کہ جب انسان جب سوتا ہے اور جب بیدار ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں جس کا سب سے پہلے خیال آتا ہے وہ اس کا سب سے قریبی ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا خیال سب سے پہلے جب ہم جاگتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ہمارے گھر والے، ہماری اولاد۔ ہاں البتہ اگر آپ کے ذہن میں آپ کے گھر والے آتے ہیں، آپ کی اولادیں آتی ہیں، آپ کے اسپاؤزز آتے ہیں، تو آپ فوراً سے ریلیٹ کریں اور اللہ سے ان کے حق میں دعا کریں۔ تو جب آپ کے ذہن میں ان کی محبت بھی آئے گی تو جب آپ اللہ سے ان کے لیے خیر طلب کر رہے ہوں گے تو وہ کیا ہوگا، ایک کنیکشن ہو جائے گا اللہ رب العزت سے، کیونکہ سب سے زیادہ ہم نے محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے کرنی ہے اور اس کے بعد باقی سارے لوگ آتے ہیں۔ تو جب بھی آپ بیدار بھی ہوں، جب سونے والے ہوں تو کثرت سے دعا کیا کریں سارے لوگوں کے لیے اور ساری امت کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان کو خیر و برکت والا بنائیں، عافیت والا بنائیں، ہم کثرت سے دعائیں کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ مجھے توفیق عطا کرے گا یا نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں ہر چیز کی کہ یا رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تجھ سے مانگتی رہوں، کیونکہ میں اگر تجھ سے مانگوں گی تو یقیناً جس طرح زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ میں کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں گی، میں کبھی مایوس نہیں ہوں گی، تو انشاءاللہ ہم بھی کبھی مایوس نہیں ہوں گے جب اللہ رب العزت سے دعا کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے جو فارغ لمحات ہوتے ہیں، جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر گزر رہے ہوتے ہیں، تب ہماری زبانیں جو ہوتی ہیں، زبانیں جو ہوں دعا سے تر ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم انشاءاللہ تسنیم آپا کو بلائیں گے۔ ہم نے آپ لوگوں کا تھوڑا سا زیادہ وقت لے لیا ہے، انشاءاللہ ہم 10 منٹ اور ایکسٹینڈ کر لیں گے اور آپ لوگ اب انشاءاللہ سنیں گے رمضان کی فضیلت اور اہمیت، کہ رمضان کیوں اہمیت کا حامل ہے، کیا اس کی فضیلتیں ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہم انا اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیاری دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ شیبہ۔ انشاءاللہ ہم اپنا یہ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور وہی ہمارا رازق ہے۔ اس نے انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آسمان سے رزق اتارا اور اس کے ساتھ میں اللہ نے ہدایت بھی اتاری ہے۔ اس نے ہر معاملے میں اپنی مخلوق کی رہنمائی کی ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، اپنے انبیاء بھیجے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر ہمارے درمیان بھیجا، الحمدللہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری دین پر عمل کر کے بتایا، عبادات کے عملی طریقے بتائے اور اس میں ایک بہترین معیار قائم کیا۔ جتنی بھی عبادات تھی جیسے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ سب فرض عبادات ہیں۔ اس میں سے نماز جو ہے وہ روزانہ کی عبادت ہے، روزہ جو ہے وہ سالانہ عبادت ہے، اور ابھی ہمارے اوپر جو رمضان کا مہینہ ہے وہ آنے والا ہے انشاءاللہ، اور اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اسی کو اجاگر کرنے کے لیے آج کا ہمارا یہ پروگرام ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے، رمضان کا جو مہینہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر رحمتوں اور برکتوں
वाला महीना बनाया। इसमें शैतान कैद कर दिए जाते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला इंसानों को बहुत ज़्यादा नेकी के कामों की तरफ रग़बत दिलाते हैं। भलाई करना इंसानों के लिए बहुत आसान हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के बारे में फरमाया है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास रमज़ान आया है, ये बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इसकी भलाई से महरूम रहा, तो हकीकत में वो महरूम ही रहा। यानी इसकी रहमतों और बरकतों से जो महरूम कर दिया गया, वो हकीकत में एक मायूस और महरूम इंसान है। अल्लाह सुब्हान व तआला के जो रहमतें हैं, उनको पाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान इस महीने से पूरा फ़ायदा उठाने वाला बन जाए। देखिए जो इसकी इस महीने की जो एक घड़ी है, उसका अजर कई गुना मल्टीप्लाई करके अल्लाह सुब्हान व तआला देते हैं। आपको पता है कि जो रमज़ान के रोज़े हैं, वो 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए, लेकिन इससे पहले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे-छोटे मतलब कुछ ऐसे ख़ास मौके थे जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखा करते थे। जैसे मुहर्रम के रोज़े हैं और जो ज़िलहज के रोज़े वग़ैरह हैं, वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। लेकिन 2 हिजरी में ये जो रमज़ान का महीना है, इसके रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। अभी जो सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े उस तरह फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। तो इससे ये पता चला कि हमसे पहले जो भी उम्मतें आई हैं, जो भी अंबिया आए, उनके उम्मतियों ने भी रोज़े रखे, लेकिन उसकी कुछ अलग-अलग उसके तरीके और उसकी अलग-अलग शक्लें थी। और इन सब का मकसद क्या था? इन रोज़ों की फ़र्ज़ियत का मकसद क्या है? कि तुम मुत्तकी बन जाओ। जो तक़वा है वो तुम्हें हासिल हो जाए। एक और जगह पर अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया, बस तुम में जो कोई इस महीने को पाए तो चाहे उसके रोज़े रखे। रोज़े रखने का जो असल मकसद है वो ये है कि हमें तक़वा हासिल हो जाए। अब देखिए तक़वा होता क्या है? देखिए इस्लाम 5 चीज़ों पर कायम है, उसकी 5 बुनियादी बातें हैं। सबसे पहली बात ये है कि अल्लाह सुब्हान व तआला के एक होने की गवाही देना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, उसके बंदे हैं, इस बात की गवाही देना। नमाज़ कायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। ये 5 चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पर हमारे दीन की मतलब बुनियादों में है ये बात। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि इसका कुछ मकसद है कि हम इससे तक़वा हासिल करें। अच्छा एक और बात है कि रोज़े की फ़ज़ीलत के अंदर एक बात ये भी आती है कि रोज़े रखने से इंसान के लिए जन्नत हासिल करना आसान हो जाता है। जन्नत में दाखिले का ज़रिया है ये, क्योंकि देखिए आपको पता है ना कि जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम रैयान है और वो दरवाज़ा ख़ास रोज़ेदारों के लिए बनाया जाएगा। क़यामत के दिन पुकारा जाएगा कि रोज़े रखने वाले कहाँ हैं? और जो शख़्स रोज़े रखने वाला होगा वो उसमें दाखिल हो जाएगा। फिर आपको ये भी पता है कि रोज़ा जो है वो आग से बचाव का ज़रिया है। सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख़्स अल्लाह के रास्ते में 1 दिन का रोज़ा रखेगा, अल्लाह उसके बदले उसके चेहरे को आग से 70 साल की मुसाफ़ियत पे रखेगा। यानी अल्लाह ताला उससे आग को और जहन्नम को इतना दूर कर देगा। ये अल्लाह की रहमत ये है कि उसने इस तरह से हमारे लिए ये एक आसान मौका फ़राहम कर दिया कि हम अपनी निजात का एक ज़रिया पालें। फिर देखिए सारी चीज़ें, सारी इबादात जो हैं अल्लाह सुब्हान व तआला ने उसके कुछ अजर बताए हैं, उसकी कुछ नेकियाँ और उसके कुछ रिवॉर्ड्स के बारे में हमें बताया है। लेकिन जो रोज़ा है उसको अल्लाह सुब्हान व तआला ने कहा है वो बंदा मेरे लिए रखता है, उसका अजर मैं दूँगा। अ एक सही बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला कहते हैं, इब्ने आदम के तमाम आमाल उसके लिए है सिवाय रोज़े के, बेशक वो मेरे लिए है और मैं खुद इसका बदला दूँगा। देखिए कितनी मतलब शर्फ़ की बात है, कितनी इज़्ज़त की बात है कि बंदा 1 दिन का रोज़ा रखे और अल्लाह उससे ये कहे ये सिर्फ़ मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर देने वाला हूँ। और फिर अल्लाह ने उसका अजर बताया भी नहीं। जैसे आपको पता है कि अगर इंसान 1 नेकी करता है तो उसको 10 गुना अजर मिलता है। बाज़ दफ़ा में फ़ी सबीलिल्लाह खर्च करने वग़ैरह पे 700 तक नेकियाँ चली जाती है। लेकिन
रोजे का जो अज्र है वो अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने पास रखा है कि वो मैं ही दूंगा। और फिर जो रोजा है उसकी फजीलत में ये बात भी आती है कि रोजा जो है वो गुनाहों से ढाल का काम करता है। जिस तरह से जंग के अंदर ढाल एक हथियार की तरह, एक प्रोटेक्शन की तरह इस्तेमाल की जाती है, उसी तरह से जो रोजा है वो गुनाहों से बचाने का जरिया है। फिर रोज़े का मतलब सियाम, रोज़े के लिए वर्ड आता है सियाम और इसका मतलब होता है रुक जाना। किस चीज़ से रुक जाना? इबादत के इरादे से खाने-पीने और नफ़्सानी ख़्वाहिशात और ऐसी चीज़ें जिससे रोज़ा टूटने का डर हो, उससे रुक जाना। तो इंसान इसमें सेल्फ कंट्रोल सीखता है, अपने आप पर कंट्रोल करना सीखता है। उसकी वजह क्या है कि जहाँ वो हलाल चीज़ों से रुक सकता है, वहीं पर वो बुरी आदत और हराम कामों से रुकने की भी उसके अंदर क़ुव्वत पैदा होती है। फिर देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि रोज़ा रखने की सबसे पहली वजह ये है कि इंसान तक़वा हासिल कर ले। तो तक़वा के माने भी होते हैं बचना। रोज़े की हालत में इंसान सिर्फ़ खाने-पीने से ही परहेज़ करना काफ़ी नहीं है, बल्कि हर किस्म के गुनाहों से बचना ज़रूरी है। रोज़े की हालत में अगर हम खाने-पीने से रुक रहे हैं, हलाल चीज़ों से रुक रहे हैं, तो इसके अंदर ये बात भी आती है कि बुरे ख़यालात, मनफ़ी सोचें, बदगुमानी, झूठ, चुगली, ग़ीबत, लड़ाई-झगड़ा, इन सब से भी परहेज़ करना लाज़िम है। देखिए, इंसान की सारी ज़िंदगी जो है, क्या खाऊँ और कैसे कमाऊँ, इसमें ही गुज़रती है। ज़्यादा ज़िंदगी का बड़ा जो हिस्सा होता है, वो इसी कोशिश में और इसी भाग-दौड़ में निकलता है कि खाना क्या है और कहाँ से कमाना है। खाना-पीना इंसान का मतलब सबसे फ़ेवरेट काम है, जिस पर कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन रोज़े में भूख का तजुर्बा कर कर इंसान में ऐसी क़ुव्वत पैदा होती है कि वो इस काबिल हो सके कि अल्लाह की खातिर बुरे ख़यालात, मनफ़ी जज़्बात और ऐसी जो बातें हैं जो दिमाग में आ रही है, उससे भी रुक जाता है। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रोज़ा है, वो खाना-पीना छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा तो लग़ू और रफ़्स से बचने का नाम है। लिहाज़ा अगर कोई तुम्हें गाली दे या जहालत की बातें करे, तो उसे कह दो कि मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़ेदार हूँ। जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया कि रोज़ा अपने आप अंदर ऐसी क़ुव्वत पैदा करता है कि इंसान बुरी चीज़ों से अपने आप रुक जाता है, अपने आप उसका ठहर जाता है। फिर एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ रोज़ेदारों को भूख के अलावा कुछ भी नसीब नहीं होता। सिर्फ़ उन्हें भूख ही रोज़े में सिर्फ़ भूख ही हासिल होती है। एक और हदीस है जिसके रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं और उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने झूठ, बेहुदा अमाल और बेहुदा बातों को ना छोड़ा, तो अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो शख़्स खाना-पीना छोड़ दे। फिर देखिए, रोज़ा रखने का जैसे मैंने आपको बताया कि मेन मकसद ये है कि इंसान तक़वा हासिल कर ले। तो इबादत में जिस तरह ज़ाहिरी अरकान की पाबंदी लाज़िम है, उसी तरह से बातिनी कैफ़ियत जैसे कि इख़लास, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का खौफ़, अल्लाह से उम्मीद, ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर पैदा हो जानी चाहिए। तो ही हम असल में रोज़े का पूरा-पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर जो रोज़ा है वो हमारे लिए ये जो महीना आ रहा है, जो रमज़ान का महीना आ रहा है, ये शहरुल ग़ुफ़रान भी है, यानी कि बख़्शिश का महीना भी है। इसमें अल्लाह ताला, आपको पता है अल्लाह ताला बहुत गफ़ूरुर रहीम है, अल्लाह ताला वासिउल मग़फ़िरा है, अल्लाह ताला माफ़ी को पसंद करता है और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। जब बंदा पलटकर उससे माफ़ी माँगता है और सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है और तौबा करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे माफ़ कर देते हैं। सूरह नज्म की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो जो बड़े गुनाहों और बेहयाई से बचते हैं, सिवाय सगीरा गुनाहों के, तो तेरा रब बख्शने वाला और माफ़ करने वाला है। यानी इंसान के अंदर ये एहसास हो कि मुझसे गलती हो गई है, वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हो, अफ़सोस करे, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे मतलब अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं और रमज़ान जो है वो गुनाहों से पाक होने का बेहतरीन मौका है। आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक अपने दरमियान होने वाले गुनाहों को मिटा देता है, जबकि कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब किया जाए। छोटी-मोटी जो गलतियाँ हो गई है, छोटी-मोटी जो कोताहियाँ हो गई है, छोटी-मोटी जो भूल-चूक हो गई है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे माफ़ कर देते हैं। देखिए, ये जो मौका आ रहा है, ये पिछले पूरे साल की जो छोटी-मोटी लग़ज़िशें हैं, उन्हें
साफ कर देने का मौका है। इस मौके को बिल्कुल भी, इस चांस को बिल्कुल भी हमें मिस नहीं करना है। इसीलिए इंशाअल्लाह हम आज से ही इस बात का अहद कर लेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाने वाले बन जाएँ। फिर जो ये महीना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक की गुनाहों को बख्श दिया जाता है इसमें। इसी तरह से एक और हदीस है कि जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहाँ पर सूरे अहज़ाब में जो बख्शिश पाने वाले और अज्र अज़ीम हासिल करने वाले लोगों की तारीफ़ बयान करते हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पर वस्साइमीना वस्साइमात, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें। ये लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला बख्श देगा और अज्र अज़ीम अता करेगा। और आपको ये भी पता है कि रमज़ान के जिस तरह से इसकी इतनी अहमियत है कि अल्लाह ताला रमज़ान में सारे गुनाह बख्श देते हैं, पुरानी कोताहियों को भी माफ़ कर देते हैं। अल्लाह की बहुत सारी रहमतें और अल्लाह ताला की बहुत सारी इनामात बंदों पर हो रहे होते हैं। वहीं पर जो बंदा इससे फ़ायदा नहीं उठा पाए, जो शख्स रमज़ान को पाए और अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा पाए, वो बहुत बदनसीब है। क्योंकि एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और आपने 3 बार आमीन फरमाया। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने 3 बार आमीन क्यों कहा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राइल आए और उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद, अल्लाह उसे अपनी रहमत से दूर करे जिसने रमज़ान को पाया और फिर वो मर गया और उसकी बख्शिश नहीं हुई, कि वो जहन्नम में दाखिल कर दिया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप कहें आमीन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन, और उसके बाद में जो वालिदैन के नाफरमान हैं, और वो इस तरह से पूरी एक लंबी हदीस है। तो मतलब ये है कहने का कि अगर रमज़ान पाए और वो अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा पाए और उसी हाल में वो मर जाए, तो फिर वो बहुत बदनसीब शख्स है। तो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों, अपनी गलतियों का एहतराफ़ करें, रो-रो कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएँ माँगे। सिर्फ़ अपने लिए ही नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों की बख्शिश के लिए दुआ करें। अपने पूरे जो पिछले गुनाह हैं, जो छोटी-छोटी कोताहियाँ हो गई हैं, उसे याद करें, अल्लाह से रो-रो कर दुआ करें। और फिर कुछ ख़ास औक़ात है रमज़ान में जिसमें दुआएँ कबूल होती हैं, जैसे कि सहरी का वक़्त, इफ्तार से पहले का वक़्त। ये सारे औक़ात हैं जिसमें दुआएँ बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं। अभी आपने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो वैसे भी इतना रहमान है, इतना रहम करने वाले हैं कि कहते हैं कि मेरा बंदा मुझसे माँगे मैं दे दूँगा। और फिर ये महीना तो ऐसा है कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बारिश की तरह रहमतें नाज़िल हो रही होती है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ करें और अपने लिए बख्शिश अल्लाह से माँगे। और याद रखें कि दिन में कम से कम 70 से 100 बार इस्तिग़फ़ार करें, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप इस तरह से अपने बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह से इस्तिग़फ़ार किया करते थे। फिर जो रमज़ान है वो जो रमज़ान है वो सब्र का महीना भी है। शाहरुस सब्र, सब्र का मतलब क्या होता है? रुकना, अपने आप को थाम लेना। देखिए, इंसान की ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे मामलात, ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि उसको मतलब बहुत ज़्यादा दिल ख़राब हो जाता है। ऐसा होता है कि दूसरों की, कभी-कभी बहुत बार ऐसा होता है कि गलती अपनी भी नहीं होती है, दूसरों की ज़्यादती का निशाना बनना पड़ता है। ऐसे में अगर इंसान जल्दबाज़ी से काम करे और फ़ौरी कोई गलत रद्द-ए-अमल दे या कोई ख़राब बात कहे, इससे अच्छा क्या है कि वो सब्र करे। क्योंकि एक जल्दी से एक कोई रिएक्ट करना या किसी तरीके से कुछ भी गलत बात कह देना और भी नुकसान का बायस हो सकता है। तो क्या करे? सब्र करे। और फिर कोई भी कदम उठाने से पहले बार-बार सोचे, बार-बार इस बात को याद रखे कि मैं रोज़े से हूँ। जो सब्र का महीना है, तो यहाँ पर क्या है कि ये इस अल्फ़ाज़ को कि मैं रोज़े से हूँ, वो अपनी एक ढाल की तरह इस्तेमाल करें। क्योंकि इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने हुक्म दिया। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा एक ढाल है, जब तुम में से किसी का रोज़ा हो, तो वो कोई फ़हश गोई ना करे, और अगर कोई उससे गाली दे या उससे लड़ने की कोशिश करे तो कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। और आपको पता है कि सूरह असर में अल्लाह सुब्हान व तआला ने जहाँ पर 4 मोटी-मोटी काम करने की ताकीद की है, उसमें एक क्या है? तवासे बिस सब्र। सब्र की सब्र पर जम जाएँ, सब्र हमेशा आप दामन सब्र का छूटना नहीं चाहिए। रोज़ा इंसान को उसकी जहाँ पर पसंदीदा चीज़ों से रुकाता है, वहीं पर उसकी सब्र करने की भी उसे तरबियत देता है, उसे ट्रेन करता है कि वो किस तरह से सब्र करेगा। और सब्र जो है वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ المومنون میں فرماتے ہیں آج میں نے انہیں ان کے صبر کرنے پر بدلہ دیا اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی کبھی حالات اور ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جس میں انسان صبر ہی نہیں کر پاتا، اور پھر اس کو بہت زیادہ غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے یہ خیال آئے گا کہ میں روزے دار ہوں، میں اتنی ساری چیزوں پہ اپنے نفس کو رکا کے رکھا ہوں، تو اس کے لیے صبر کرنا بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں صبر سے کام لیں، اور صبر کے اندر یہ بات خاص یاد رکھیں کہ صبر کرنے کے لیے زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس بات کا پکا ارادہ کریں کہ ہم اپنی زبان سے کوئی بھی غلط بات ادا نہیں کریں گے، اپنا غصہ ضبط کرنے کی عادت ڈالیں، اور پھر صرف خود ہی نہیں بلکہ اگر کسی اور کو بھی غصے میں دیکھیں تو اسے صبر کرنے کی تلقین کریں۔ پھر جو قرآن، رمضان جو ہے وہ شہر القرآن بھی ہے، قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ دیکھیے قرآن اور رمضان کا جو تعلق ہے وہ تو بہت ہی مضبوط اور بہت ہی گہرا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک، جیسے میں نے آپ کو بتایا جس طرح سے اللہ نے رزق اتارا، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت بھی اتاری ہے، اور وہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں نازل فرمائی ہے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے۔ اور جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی، حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے، یعنی کہ ایک فرقان ہے۔ دیکھیے جب بندہ اس طرح سے، جب بندے کے دل میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے، وہ اس طرح سے صبر کرنے والا ہو جاتا ہے، وہ ہر معاملے کو، ہر سچویشن کو سوچ سمجھ کر ڈیل کرنے والا بن جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر ایک فرقان رکھ دیتے ہیں، صحیح اور غلط کا فرق اس کے اندر اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ اصل میں فرقان ہے، لوگوں کے لیے ایک ہدایت ہے، اور پھر صحیح اور حق اور باطل کا فرق کرنے والا ہے، اور یہ اسی مہینے میں نازل کیا گیا۔ اور رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے اور انہیں جتنا بھی قرآن نازل ہوا ہوتا اتنا سنا دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل امین کو ایک بار قرآن سناتے تھے، یعنی جتنا بھی نازل ہو چکا ہے اتنا قرآن سناتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہونے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہونے والی تھی، آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 بار قرآن سنایا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو اس کا جو کنیکشن ہے بہت مضبوط ہے۔ پھر اس مہینے میں سب سے زیادہ ہمیں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ قرآن اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن اس مہینے میں ساری جو نیکیاں ہیں، ساری جو عبادات ہیں، ان کی جو نیکیاں وہ ملٹیپل کر کے مل رہی ہوتی ہے، بہت ساری اس کو زیادہ سے زیادہ مل رہی ہوتی ہے۔ اور قرآن پڑھنے پہ آپ کو پتا ہے کہ ایک لفظ کے اوپر ایک نیکی ہے، لیکن پھر ملٹیپلائی بائی 10، تو ہر پہ 10 ملٹیپلائی اس طرح سے ہوتا جائے گا، اور اس کے خاص طور پر مطلب بھی اور اس کے ٹیکسٹ پر یہ حدیث آتی ہے۔ پھر اس کے اندر جو قیام اللیل ہے اس میں بھی قرآن پڑھنا چاہیے، کہ جو قرآن ہے وہ شفاعت کا باعث بھی ہے۔ جب قیامت کے دن سب لوگ یہ چاہ رہے ہوں کہ کہیں سے مجھے کچھ مدد مل جائے، کہیں سے مجھے کچھ ایسا چیز حاصل ہو جائے کہ میں اس دن سے نجات پا جاؤں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس دن سب لوگ کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ادھر جو سہارے کی چیز ہوگی وہ بھی یہ قرآن ہی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا قیام کے لیے، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ اور عبداللہ بن عباس کی حدیث میں آتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ دن کی بنسبت رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جبرائیل امین کو رات میں قرآن سنایا کرتے تھے۔ تو یہ جو روزہ اور قرآن ہے یہ دونوں بھی انسان کو اس دن کی پریشانی، اس دن کی ہولناکی سے بچانے کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔
रमजान में कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करें, कम से कम एक कुरान तो खुद मुकम्मल करने की कोशिश करें। फिर कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना, यानी उसका जो तर्जुमा वगैरह है, उसका जो असल मकसद है, अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए नाज़िल किया है ना, तो उससे पढ़ें, उसे समझें और अपने घरवालों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह उसे पढ़ने की एक बार कम से कम कोशिश करें। फिर जो ये रमज़ान है, ये शहरुद दुआ भी है, दुआ का महीना भी है। देखिए, इससे पहले जो हमारा अभी शिबा ने जो दर्स लिया है वो पूरा दुआ के ताल्लुक से था, और आपने देखा कि दुआ की कितनी हमें हमारी ज़िंदगी में दुआ की कितनी ज़्यादा अहमियत है। अल्लाह ताला को जब बंदा इस तरह से, इस इख़लास के साथ पुकारता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करते हैं, उसकी दुआओं को सुनते हैं। अल्लाह ताला सूरह बकरा में अभी जो आपने आयत का पूरा पढ़ा है, कहते हैं, मेरा बंदा जब मेरे बारे में पूछे तो बता दो मैं करीब हूँ, वो मुझसे माँगता है मैं उसे अता कर देता हूँ। और इसी के बारे में अबू सईद खुदरी की भी एक रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला माह रमज़ान के हर दिन और रात में लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं, और माह रमज़ान के हर दिन और रात में हर मुसलमान के लिए एक ऐसी दुआ है जिससे कबूलियत से नवाज़ा जाता है। एक और हदीस का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितने लोग रमज़ान में जहन्नम से आज़ाद किए जाते हैं, उतने और कभी भी नहीं किए जाते। तो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ माँगी जाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से किसी भी हाल में, कुछ भी करके ये कोशिश की जाए कि अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फ़रमा दे, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। और आपको पता है दुआ के ताल्लुक से एक और हदीस है जिसके रावी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती, एक बाप, एक रोज़ेदार और एक मुसाफ़िर। यानी रोज़े में दुआ माँगना और भी ज़्यादा ऐसा है कि उसकी कबूलियत के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। और फिर इफ्तारी का जो वक़्त है उसमें दुआ की जाए। फिर अल्लाह ताला के अच्छे-अच्छे नामों से, जो अल्लाह के सिफ़ाती नाम हैं, कुरान से भी हमें पता चलता है, और बहुत सारे जो अल्लाह के सिफ़ाती नाम हैं, उनके ज़रिए से अल्लाह से दुआ माँगी जाए। रमज़ान के दिनों में खूब दुआएँ माँगे, रो-रो कर, गिड़गिड़ा कर, नमाज़ में, तिलावत के बाद, सहरी के वक़्त, इफ्तार के औकात में, जहाँ जैसा मौका मिले दुआएँ माँगते रहिए। फिर जो मसनून दुआएँ हैं उनका भी एहतमाम कीजिए। ख़ास तौर पर उनको याद करने की भी कोशिश कीजिए, और जहाँ मौका मिले दुआ कीजिए। फिर जो रमज़ान है वो शहरुल ज़िक्र भी है, ज़िक्र का महीना भी है। देखिए, जब बंदा मोमिन अपने रब का ज़िक्र करता है तो इससे पता चलता है कि वो अपने उसे हर हाल में, हर वक़्त उसका रब की याद रहती है। वो हर हाल में अपने रब को याद करता रहता है, और फिर रमज़ान जो है उस वक़्त तो जैसे मैंने आपको बताया कि मौका ही ऐसा होता है कि अपने आप दिल नर्म हो गए होते हैं और अपने आप अल्लाह की तरफ वो माइल हो रहे होते हैं। तो उस वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करते रहें। फिर ज़िक्र के लिए ये भी है कि अल्लाह ताला उन लोगों की तारीफ़ भी करता है, जो हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 191 में अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो उठते, बैठते, लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। हर वक़्त अल्लाह को याद करते रहते हैं। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो हर वक़्त आप अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहते थे। एक हदीस है कि एक बार अब्दुल्लाह बिन बसर रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं, वो कहते हैं कि एक बार एक शख़्स आया और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, इस्लाम के जो अहकाम है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। बस आप मुझे कोई ऐसी बात बता दीजिए जिससे मैं मज़बूती से पकड़ लूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी ज़बान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। और एक और जगह फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये कहना ऐसा है जैसे कि 10 गुलाम आज़ाद करना। फिर अ अ, और 100 नेकियाँ लिखवाना और 100 बुराइयाँ माफ़ करवाना। फिर जो लोग इस तरह से कहे, उस दिन शाम तक वो शैतान के शर से महफूज़ रहेगा और रोज़े क़यामत उससे अफ़ज़ल अमल कोई नहीं लेकर आएगा। तो लोगों ने पूछा, और इसके अलावा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई इससे ज़्यादा बार, यानी 100 से भी ज़्यादा बार अगर ये कहे, तो वही अमल उसके लिए बेहतर है। तो रमज़ान का जो महीना है, रमज़ान के जो दिन और रात है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने की, लेटे हैं, बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, घर में काम-काज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अल्लाह का लगातार ज़िक्र करते रहें। कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिस भी काम में मशगूल है, और फिर ख़ास तौर पर कुछ वक़्त बैठकर
اللہ का ज़िक्र करें, जैसे नमाज़ों के बाद है, इफ्तार से पहले देखिए इफ्तार का जो वक़्त होता है वो ऐसा होता है कि सारा खाना पकाने में और खाना लगाने में चला जाता है। तो उस वक़्त ख़ास तौर पर अज़कार का एहतमाम करें। फिर उसके बाद में जो है वो जो रमज़ान है वो शहरुल मवासात भी है। बाहिमी हमदर्दी का महीना भी है ये। इसमें देखिए जो इंसान आपस में जो हमदर्दी है उसका भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए और ख़ास तौर पे रिस्क के मामले में। एक-दूसरे जो जिन लोगों को अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुछ कम कम दिया है, दुनियावी तौर पर जिनको कुछ कम दिया अल्लाह ने, तंगी, महरूमी, परेशानी, दुःख जो भी उनके साथ परेशानी है उसमें शिरकत करें, क्योंकि ये एक पसंदीदा अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन अमल मोमिन को खुश करना, उसका कर्ज अदा करना, उसकी ज़रूरत पूरी करना और उससे कोई तकलीफ और सख्ती को दूर करना है। यानी जो सबसे अच्छा अमल है वो ये है कि आपसी ताल्लुकात, आपसी हमदर्दी जो है वो की जाए। तो देखिए जो अच्छे मोमिन होते हैं वो अखलाक उनके बहुत अच्छे होते हैं। तो जो रोज़ेदार होता है वो खुद भूखा होता है तो उसे दूसरे भूखे लोग और दूसरे जो हाजतमंद लोग हैं उनका दर्द महसूस करना उसके लिए ज़्यादा आसान होता है। जब हम खुद भूखे होते हैं तो हमें एहसास होता है कि जो लोग जिनको बहुत दिनों से खाना नहीं मिला है, उनकी क्या हालत होगी। प्यास से ये एहसास होता है कि हम अभी प्यासे हैं तो किस तरह से जिन लोगों को पानी नहीं मिलता, वो किस तरह से होते हैं। आपको पता है हर रोज़ दुनिया में 10 से 15,000 लोग 15,000 से भी ज़्यादा लोग भूख से मर जाते हैं। कितनी सारी ऐसी 60% दुनिया में ऐसी पॉपुलेशन है जिनको साफ पानी भी नहीं मिलता। तो जब रोज़े में इंसान भूखा और प्यासा रहता है तो उसे ये एहसास होता है कि जो पानी हम इतनी आसानी से गिरा देते हैं, जो पानी हम इसी तरह से वेस्ट कर देते हैं या जो खाना यूँ ही डस्टबिन वग़ैरह में डाल दिया जाता है, कितने लोग हैं जो इससे महरूम हैं। तो ये एहसास भी इंसान के अंदर पैदा होता है। फिर इससे दिल के अंदर नरमी पैदा होती है, एक-दूसरे की ज़रूरत का एहसास पैदा होता है। तो रमज़ान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों का ख़्याल करें और उनकी भलाई के बारे में सोचें और फिर ऐसे तरीके सोचें कि किस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं। फिर ख़ास तौर पर अपनी जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके बारे में सोचें, फिर जो यतीम और जो बेवाएँ वग़ैरह हैं, हमारे आस-पास जो मरीज़ हैं, जो कैदी हैं, जो मुलाज़िमीन हैं, जो हमारे यहाँ काम करते हैं, उनके आराम का भी ख़्याल रखें, जो घर के बड़े लोग हैं, उनका भी ख़्याल रखें, जो रिश्तेदार हैं, उनका ख़्याल रखें, आप आस-पास के जो लोग हैं, उनका ख़्याल रखें और देखिए सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा मसला होता है कि ये जो रिश्तेदारी होती है उसमें कुछ ऊपर-नीचे हो जाता है। तो ख़ास तौर पर रिश्तेदारों के साथ सुलह करने की कोशिश करें। अगर कोई रूठ गया है, कोई नाराज़ हो गया है, तो उसे मना लें और दूसरों के कसूर भी माफ़ कर दें। तो नेकियों के जो ऐसी तरह की नेकियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। फिर जो औरतें होती हैं देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हैज़ की वज़ह से औरतें रोज़े नहीं रख पाती हैं तो वो क्या करें कि वो इसका ऐसा करें कि ज़िक्र करें, तिलावत करें और जो खिदमत खल्क है उसमें अपना टाइम लगाएँ। यानी जो आस-पड़ोस के लोग हैं अगर कोई परेशानी, कोई मुश्किल में है तो उसकी मदद करने की कोशिश करें। फिर जो रमज़ान है ये शहरुल सदक़ात भी है। सदक़ात का महीना है। आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में तेज़ हवाओं की तरह हो जाते थे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में बाकी तमाम साल की निस्बत ज़्यादा सदका और खैरात करते थे और इस सदक़े का फ़ायदा हर एक को पहुँचता था, जिस तरह से तेज़ हवाओं का फ़ायदा हर एक को पहुँचता है। एक हदीस है मुस्लिम की हदीस है, उसके रावी हैं हज़रत अ, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ भलाई करने में बहुत सख़ी थे और रमज़ान में जब जिब्राइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते, तो आप और भी ज़्यादा सख़ी हो जाते। रमज़ान में हर रात जिब्राइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला करते और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान गुज़रने तक उन्हें कुरान सुनाते। जब जिब्राइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते, तो आप फ़य्याज़ी में तेज़ हवाओं की मानिंद हो जाते। तो अपने अहल-ओ-अयाल, रिश्तेदार, फुक़रा, मसाकीन और जो ऐसे लोग हैं उन सब पर खर्च करें, नेकी के दूसरे कामों पे भी ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें और जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी इफ्तार का इंतज़ाम करना, उनकी सहरी का इंतज़ाम करना, ये सब काम करें।
پھر جو بھی اگر آپ پہ زکوٰۃ واجب ہے تو نفلی صدقات سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جائے، اس کے بعد میں پھر نفلی صدقات کریں جو ہماری جو امت کے لیے ضرورت ہے، جو بچے ہیں ایسے جن کی اسٹڈیز وغیرہ میں ضرورت ہے، تو ان سب کاموں میں بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھیے رمضان جو ہے وہ شہر القیام بھی ہے، قیام کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ہی اس لیے کی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ تو اور عبادت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت ساری طریقے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ، یہ سب بھی عبادت کے طریقے ہیں۔ لیکن جو خاص بات ہے اس مہینے کی، رمضان کی، اس میں ان تمام عبادات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ تمام جو جیسے کہ نماز پڑھنا خاص طور پر، پھر مالی عبادت جو زکوٰۃ ہے وہ دینا، پھر روزہ رکھنا جو جسمانی عبادت ہے، اس طرح کی بہت ساری عبادتوں کو ایک ساتھ اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ تو جو فرض نمازیں ہیں وہ تو سب سے پہلے ہے، ان کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ پھر جو نوافل ہے جیسے چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، قیام اللیل ہے، یہ جو اس طرح کے جو نمازیں ہیں، ان کو خاص طور پر ان کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بخشش کی خوشخبری دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ رمضان سے ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ میں جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اب انہیں معاف کروانے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ قیام اللیل جو ہے، رات کی جو نماز ہے، وہ انہیں معاف کروانے کا ذریعہ ہے۔ پھر دیکھیے جو رمضان میں قیام کرنا ہے وہ اور بھی آسان ہوتا ہے۔ رات میں جو نماز ہے، جو تہجد وغیرہ جو پڑھنا، وہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ سحری بنانے کے لیے عام طور پہ عورتیں اٹھتی ہی ہیں۔ عام دنوں میں وہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن رمضان میں یہ کام بہت آسان ہے۔ تو اس عبادت کا، اس کام کو کرنے کا ایک خاص اہتمام کریں۔ اگر آپ پہلے مان لیجیے آپ تھوڑا 3 بجے اٹھنے والے ہیں تو 2:30 بجے اٹھیے، اور آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ کم سے کم کچھ رکعت نماز تو ادا ہی کیجیے۔ اور جو ایک مسلم کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوافل نماز میں سے جو قیام اللیل ہے قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، اور پھر چاشت اور اشراق وغیرہ کی جو نمازیں ہیں ان کا بھی اہتمام کریں۔ اور دیکھیے نمازوں میں صرف یہی نہیں کہ کون کون سی نمازیں ادا کر لی یا کتنی رکعت ہم نے پڑھ لی، بلکہ اس کے اندر خشوع ہو، اس کے اندر ایک تقویٰ کی کیفیت ہو، ایسی نمازیں ہوں۔ اس کے اندر کاہلی اور اس طرح سے مطلب زبردستی کا کام کر رہے ہیں ایسا نہیں ہو، بلکہ شوق اور رغبت بھی ہونا چاہیے۔ پھر جو آخری عشرہ ہے رمضان کا، وہ تو بہت اہم ہے۔ دیکھیے پورا ہی مہینہ بہت زیادہ اہم ہے، لیکن اس عشرے کی جو فضیلت ہے وہ خاص ہے۔ اس کی جو 10 دن ہے، اس میں تو اس کے جتنے بھی عمل ہے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ عبادات کرنے کے لیے بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے، اپنے اہل و خانہ کو بھی جگاتے، صرف خود ہی عبادت نہیں کرتے بلکہ گھر والوں کو بھی اس بات پہ کہتے کہ عبادت کی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت اس عشرے میں بہت زیادہ کوشش اور محنت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور کہتے تھے کیا تم دونوں نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھو گے؟ یعنی کہ صرف خود ہی نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اور بھی اپنے گھر والوں کو بھی اس کام کے لیے اٹھاتے تھے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ صرف اپنی ہی عبادتوں کی طرف دھیان نہیں دینا ہے، بلکہ اپنے ساتھ میں اپنے گھر والوں کو بھی ان عبادات میں شریک کرنا ہے۔ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے میں گزاریں، خاص طور پر تلاوت قرآن، ذکر وغیرہ جو ہے اس کا بہت اہتمام کریں، اور جو راتیں ہیں اس میں جاگیں، گھر والوں کو بھی جگائیں، خاص طور پر اپنے بچوں کو اس بات کے لیے عادت ڈالیں کہ بچے بھی یہاں پر عبادت کرنے والے بنے۔ پھر اس میں اعتکاف کے بارے میں بھی آتا ہے، اور اعتکاف جو ہے وہ ایک سنت ہے، وہ اسی عشرے میں کی جاتی ہے۔ پھر جو رمضان ہے اور اس میں ایک رات، جیسے کہ ابھی آپ نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، تو جو یہ لیلۃ القدر ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دیکھیے سورہ قدر کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ صرف ایک رات
کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اس رات کی فضیلت کے اندر پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور اس رات کو جو کہاں تلاش کرنا ہے؟ آخری عشرے کی طاق راتوں میں، کیونکہ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ جو لیلۃ القدر ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں جبرائیل خود اور اللہ کے اتنے سارے فرشتے خیر و برکت لے کر دنیا میں اترتے ہیں۔ دنیا والوں کے لیے اس رات میں بہت ساری خیر اور برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ جبرائیل امین خود اس رات میں آتے ہیں، اور ان لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی کثیر ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں نا، اس سے بھی زیادہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب کو ہی محروم رکھا جاتا ہے، یعنی کہ صرف وہی اس سے محروم رہ پاتے ہیں۔ لیکن دیکھیے اس رات پہ آج کل عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو شور ہنگامے، ایک دوسرے سے ملنا آنا جانا، یہاں وہاں تفریح، گھومنا پھرنا، لائٹنگ وغیرہ، یہ سارا کام ہوتا ہے۔ جبکہ اس رات میں کرنے کا کیا کام تھا؟ اللہ کی عبادت، نیک عمل کرنے تھے نا، جس کا اجر 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ملتا۔ تو اس رات میں لوگوں نے کیا کیا؟ خیر لوگوں نے جو بھی کیا، لیکن ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس رات کی زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ اور پھر جو اجتماعی طور پہ گھر والوں کے ساتھ مل کر بھی عبادت کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی شور ہنگامہ اور اس طرح کی باتیں نہیں ہو۔ کیونکہ دیکھیے جب حضرت عبادہ بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ یعنی پہلے تو اس کی شاید ڈیٹ بھی بتا دی جاتی کہ کون سی وہ رات ہوگی، لیکن ان لوگوں کے جھگڑے اور شور اور ہنگامے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا علم ہی اٹھا لیا۔ اور اب ہمیں کب کس میں اس کو ڈھونڈنا ہے؟ آخری عشرے میں ڈھونڈنا ہے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ طاق راتوں میں اسے تلاش کرنا ہے۔ پھر جو رمضان ہے اس کا جو اختتام ہے وہ ہے عید الفطر پہ۔ عید الفطر جو ہے یہ خوشی کا اور ایک سیلیبریشن کا موقع ہے، یہ کھانے پینے کا دن ہے، اور جس طرح سے بندے نے پورے ایک مہینے کے روزے رکھے ہیں اور بہت ساری اپنی خواہشات سے رک کے رہا ہے، تو اب اس دن کے لیے جو حلال خواہشات ہیں، یعنی جو کھانا پینا اور اس کا خوشی منانے کا دن ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کا جو 2 ہی دن ایسے ہیں جن کو انہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ایک ہے عید الفطر اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ۔ تو یہ 2 مہینے ہیں، یہ 2 دن ہیں جس میں مسلمان خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن اس دن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اور یہ سارے صدقۃ الفطر جو ہے یہ سارے مسلمانوں پر فرض ہے، چاہے وہ صاحب نصاب ہو چاہے نہیں ہو۔ ایک بچہ جو عید کی نماز سے تھوڑی ہی دیر پہلے پیدا ہوا ہے، اس کا بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ پھر جو ملازمین ہے، گھر کے اور لوگ ہیں، سب کو یہ ادا کرنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اس سے جو پورے مہینے میں جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں یا کچھ چھوٹی موٹی بھول چوک ہو گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے سے انہیں صاف کر دیتا ہے، انہیں پاک کر دیتا ہے۔ پھر دیکھیے صدقۃ الفطر ہے، اس کے بارے میں آتا ہے عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقۃ الفطر کو فرض نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیا ہے۔ صدقۃ الفطر کو فرض نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ جس نے اس سے پہلے ادا کیا اس نے صدقۃ الفطر ادا کیا، نہیں تو پھر وہ نماز کے بعد وہ عام صدقہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ روزے دار کے لیے لغو اور بیہودہ افعال اور قول سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانے کو مل جائے۔ چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ اس دن میں عیدگاہ جانا جو ہے وہ بھی
سنت میں سے ہے، اور عید کی نماز جو ہے اگر عورتوں کا انتظام ہو، اگر آپ کے آس پاس کہیں پر عورتوں کا انتظام ہو تو عیدگاہ عورتوں کو بھی ضرور جانا چاہیے، یہاں تک کہ جو حائضہ ہیں انہیں بھی جانا چاہیے۔ ام عطیہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جوان کنواری لڑکیاں اور پردہ نشین خواتین بھی عید کے دن نماز کے لیے آئیں، اور حکم دیا کہ حیض والیاں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں لیکن دعا میں شریک ہوں، تو وہ بھی عیدگاہ آئیں اور نماز ادا کریں۔ تو عید، اور پھر جو عید کا دن ہے وہ آپس میں، جیسے میں نے بتایا، خوشی کا دن ہے، اور خوشی کے دن میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں، آپس میں ملنا چاہتے ہیں، تو مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہت ساری دعائیں دیتے ہیں، اور اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ تقبل اللہ منا و منکم کہا جائے، اور پھر اس دن خاص طور پر تکبیرات کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے۔ تو آپ کے یہاں پر جو سامنے آپ کے اسکرین کے اوپر تکبیرات لکھ کر آ رہی ہیں، اب میں آپ کی اپنی بات ختم کروں گی صرف کچھ سوالات کے ساتھ میں۔ دیکھیے، جو یہ پورا مہینہ آپ نے جو گزارا ہے عبادت میں، اور جو اتنی کوشش، اتنی محنت کرتے ہوئے جو آپ لوگوں نے گزارا ہے، تو اس میں کچھ چیزوں کا اپنے آپ سے کہ سوال کریں کہ کیا اس پورے مہینے میں نے ان چیزوں کو حاصل کر لیا؟ کیا اس پورے مہینے سے جو روزے کا جو مقصد تھا کہ تقوی حاصل کیا جائے، تو کیا مجھے اللہ سبحان و تعالیٰ کا تقوی حاصل ہو گیا ہے؟ اس طرح کی جیسے کہ آپ کے سامنے یہ بھی لکھ کر آ رہا ہے، آپ ایسا ایک لسٹ بنا سکتے ہیں کہ جو روزے کا مقصد تھا وہ تقوی مجھے حاصل ہو گیا، یا پھر روزے سے مجھے صرف بھوک حاصل ہوئی ہے، یا صبر، تواضع اور یہ سب چیزیں بھی میں نے حاصل کر لی، پھر میں نے اپنی فرض نمازیں جو تھی اس کی میں نے کس طرح سے حفاظت کی ہے، کیا میں نے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کر لی؟ اس طرح کے سوالات حقوق اللہ کے بارے میں اپنے آپ سے کریں۔ پھر دوسرا جو ہے، یہ حقوق العباد کے بارے میں بھی اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میرے بھائی بہن، میرے رشتہ دار، یہ سارے لوگ ہیں، میں نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کیا، اپنے گھر والوں کے آرام کا خیال رکھا، جھوٹ، غیبت، بدگمانی، تجسس، عیب جوئی، ان سب سے بچنے کی کوشش کی، اور اپنے آپ کو اس بات کے لیے ٹرین کیا کہ آنے والا جو پورا سال ہے اس میں بھی میں اسی طرح سے رہوں گی اور اس طرح کا کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گی۔ اب سوچیں کہ کہیں پر میں نے کسی کی حق تلافی تو نہیں کی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، میں نے جو مشکلات اور پریشانیوں میں صبر کا مظاہرہ کیا یا نہیں کیا، اور اس طرح کے سارے سوالات اپنے آپ سے پوچھیں، کیونکہ دیکھیے جو یہ مہینہ تھا، پورا پچھلا جو مہینہ یعنی رمضان کا جو مہینہ ہے، وہ اصل میں جو ہے وہ ایک ٹریننگ پیریڈ تھا جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو ٹرین کرے اگلے پورے 11 مہینوں کے لیے، یعنی کہ اگلے 11 مہینے میں کس طرح سے اپنی زندگی گزاروں گا اور کس طرح سے میں اللہ سبحان و تعالیٰ کے نیک اور فرمانبردار بندہ بن کر رہوں گا۔ تو اس طرح سے پورا اپنے آپ کا ایک سیلف انالائسس کریں، دیکھیں کہ ہم نے اس رمضان سے کیا حاصل کیا۔ آخر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اتنی ہمت، اتنی قوت اور اتنی ہدایت دے کہ ہم اس مہینے کے ایک ایک پل سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اپنی کوششوں میں کامیاب ہوں، زیادہ کوشش کرنے والا بنائے، اور ہر چیز کو اخلاص کے ساتھ، دیکھیے ہر کام کو کرنے کے لیے نیت اور خلوص ضروری ہے، تو اللہ تعالی ہمارے ہر کام میں اخلاص رکھے، اللہ تعالی ہمیں اپنا جو ایک متقی بندے ہیں ان میں سے بنا لے، اور اللہ تعالی ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ آپا۔ انشاءاللہ ہم دعا سے اختتام کرتے ہیں اپنی بات کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم سلمنا الی رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمہ منا متقبلا۔ اے اللہ ہمیں سلامت رکھ رمضان تک، اے اللہ ہمیں سلامتی سے رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی بنا دے، اور ہمارے تمام اعمال کو سلامتی کے ساتھ قبول فرما۔ اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام۔ اے اللہ ہم پر رمضان کے چاند کو امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے رب، اے اللہ تو بڑا درگزر فرمانے والا ہے اور درگزر فرمانے کو پسند فرماتا ہے،
فاعف عنا تو تو ہم سے درگزر فرما دے. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن. اے رب اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو نور عطا فرما دے اور ہمارے اخلاق کو درست فرما دے، اور اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما، اور اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب عطا فرما. اللہم اغفر لنا بالرمضان، اللہم ارحمنا بالرمضان، اللہم اہدنا بالرمضان، اللہم ارزقنا بالرمضان. اے رب اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا اور رحمت کا اور ہدایت کا اور ہمارے رزق کی کشادگی کا ذریعہ بنا دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے رمضان سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج آپ لوگوں کو جو باتیں خیر کی پہنچ گئی وہ ہماری جانب اللہ رب العزت کی جانب سے تھی، اور جو کچھ کوتاہی ہو گئی ہو تو وہ ہماری طرف سے تھی. اللہ رب العزت ان تمام کوتاہیوں کو درگزر فرما کر اور اس کو ہمارے حق میں بہترین، اس رمضان کو ہمارے حق میں بہترین ثابت فرمائے، اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، ساری امت کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اور اسلام کو دوبارہ سے سرخرو فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تقبل اللہ منا ومنکم الصالح الاعمال. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اور ہم سے ہماری نیتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.